اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی یہ بات موجود تھی کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 تعداد اس وقت سے ہے جس وقت سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب ہے کہ یہ عزت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ عزت اور احترام ان 4 مہینوں کو بقیہ 8 مہینوں سے اسی طرح زیادہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف ایام اور مختلف مہینوں کو دیگر ایام اور دیگر مہینوں پر احترام اور فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کا دن ہے تو یہ باقی ایام کے مقابلے میں فضیلت والا دن ہے۔ رمضان المبارک ہے تو وہ دیگر مہینوں میں افضل مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ ہی کی طرف سے ان 4 مہینوں کو حرمت والا یعنی احترام والا، عزت والا مہینہ محرم اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور احترام والے مہینے بنایا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مہینوں میں گناہ کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی سے لڑنا، یہ گناہ ہے۔ ان مہینوں میں اس گناہ کی جو شرائط ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر عام دنوں میں اور عام مہینوں میں لڑائی سے بچنا، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، تو ان مہینوں میں اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے عام مہینوں میں نیکی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور کرنا چاہیے، تو ان مہینوں میں یہ اطاعت کرنا اور نیکی کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے ان مہینوں کی حرمت کا اور احترام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کو مانتے تھے۔ قریش مکہ بھی ان مہینوں کی حرمت کو مانتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور وہ ان مہینوں میں جو ان کی آپس کی قبائل کی باہمی لڑائیاں ہوتی تھیں، حتیٰ کہ ان میں سے وہ لوگ جو ڈاکے ڈالتے تھے، جو لوٹ لیتے تھے لوگوں کو، وہ بھی ان 4 مہینوں میں نہیں لوٹتے تھے، وہ رک جاتے تھے۔ ان مہینوں کے احترام میں لڑائیاں نہیں لڑی جاتی تھیں۔ ہاں، اتنا وہ ضرور کرتے کہ اگر کبھی انہیں لڑائی بہت ضروری طور پہ لڑنا ہوتی اور وہ یہ سمجھتے کہ اس لڑائی کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، انتقام
بڑا شدت کے ساتھ اور جوش مار رہا ہوتا تو پھر وہ اپنے طور پہ ایک ہیلا کرتے کہ محرم کے مہینے کو آگے لے جاتے، آپس میں خود سے ہی طے کر لیتے کہ اب یہ جو محرم کا مہینہ جا رہا ہے، اب گویا کہ یہ محرم نہیں، یہ سفر ہے، اور محرم ہم اگلے مہینے کو محرم کے طور پہ منائیں گے۔ چونکہ لڑنا ہوتا تھا اور لڑنا انہی ایام میں ہوتا تھا، وہ سفر تک انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو کرتے یہ کہ سفر کو محرم بنا لیتے اور محرم کو سفر بنا لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حج میں ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اصلی مقام پر تھا، یعنی وہ جو رد و بدل کرتے تھے قریش والے کہ ذی الحجہ کو آگے لے گئے، محرم کو پیچھے لے آئے، سفر کو پہلے لے آئے، محرم کو آگے لے گئے، تو یہ جو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال میں یہ مہینے اپنے مقام پر تھے، یعنی رد و بدل نہیں ہوا تھا، اپنے اپنے مقام پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ زمانہ اپنے اسی مقام پر آ چکا ہے جس مقام پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی یہ ایام اپنے اسی وقت پر آ چکے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے وہ ہیں جو مسلسل آتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ ذو القعدہ وذی الحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے وہ ہیں جو مسلسل آتے ہیں۔ اور فرمایا ورجب مضر، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو مضر قبیلے کا جس کو خاص نسبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا مہینہ رجب ہے، اور فرمایا رجب کون سا ہے؟ الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 مہینے ان کی حرمت یہ مسلمہ ہے، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے، اور یہ اسلام سے پہلے سے یہ حرمت موجود ہے، جیسے قرآن مجید یہ بتاتا ہے۔ اب ایک بات جو بطور خاص میرے اور آپ کے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت اور احترام تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے، 36 نمبر آیت ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں نے یہ بات جو سمجھ رکھی ہے کہ شاید اس محرم کے مہینے کا تعلق اور محرم کی حرمت کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک سانحہ ہے، ایک المیہ ہے، اور مظلومانہ شہادت اور جس طرح ظلم ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دیگر لوگوں پر، اس مظلومانہ شہادت کے باوجود محرم کے مہینے کا تعلق سیدنا حسین کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 4 مہینوں کی حرمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش مکہ ان کی حرمت کے قائل تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے قریش مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت بھی ان کی حرمت تھی، یہ اس وقت سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کی تکمیل ہو چکی تھی، دین کا کوئی حرف اور کوئی شوشہ باقی نہیں تھا جس کو کسی صحابی رسول نے کسی خلیفہ رسول نے بعد میں آ کر مکمل کرنا ہوتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ تو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، اور کسی چیز کے جائز ہونا اور کسی چیز کا ناجائز ہونا
کسی چیز کو حلال ٹھہرانا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ چیز حلال ہے اور کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ چیز حرام ہے، الا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال ٹھہرایا ہو اور اسے اللہ اور اس کے رسول نے ہی حرام ٹھہرایا ہو۔ اور قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کی اور اس دین مبارکہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کامل تھا۔ اس لیے محرم کی حرمت اور محرم کے مہینے کا احترام یہ گویا کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تب سے ہے، اس کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی شہادت سے۔ اب اس مہینے کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے کس مہینے کے ہیں اور بہترین نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے جو عبادت کا مہینہ ہے، جس کے روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے افضل روزے قرار دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، یہ جو گویا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور فرمایا کہ رمضان، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اب یہ نسبت تعظیمی نسبت ہے، تو گویا کہ اس مہینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی گئی، اللہ کے مہینے تو سارے اللہ کے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہے روزے رکھنے کا، عبادات کرنے کا، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کر سکیں، نوافل ادا کر سکیں، تلاوت قرآن مجید کر سکیں، اور جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، یہ اس مہینے کے گویا کہ رمضان کے بعد یہ افضل ترین روزے ہیں اور یہ عبادت ہے۔ اور اس مہینے میں ایک روزہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید یہ ہے، اور شریعت میں جہاں امید کا لفظ آتا ہے وہ یقین کے معنی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے سابقہ ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ایک دن کا روزہ عاشورہ کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہود روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا صحابہ سے کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، اور یہ اس نجات کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس لیے کہ یہ روزہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا تھا اسی خوشی میں، اور یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو
اور ہماری قوم کو نجات دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا حق زیادہ ہے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، موسیٰ سے نسبت ہماری زیادہ ہے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا کہا۔ اور یوم عاشوراء مدینہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تب سے صحابہ کرام عاشوراء کا روزہ رکھتے، لیکن یہ روزہ ہے نفلی، یہ فرضی روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن اس کا اجر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سال کے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ محرم کے مہینے کی حرمت یہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اور یوم عاشوراء کا روزہ اس کی افضلیت، اس کی اہمیت اس بنیاد پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو نجات دی۔ صرف اتنی بات واضح کرنا مقصد ہے کہ مسلمان ایک باشعور آدمی، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور سے نوازا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اس کو اپنے عام معاملات میں اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ یہ رویہ ایک مسلمان کا، ایک باشعور آدمی کا یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دین کو اس لیے لے لیتا ہے، جو جہاں سے بھی آتا ہے دین کے نام پہ جو بھی کوئی بات بتا دے اس کو لے لیتا ہے کہ فلاں شخص نے بتائی ہے، اس لیے لے لیتا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، اس لیے لے لیتا ہے کہ والدین ایسے کرتے آئے ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں کا کہنا دلیل نہیں ہے، والدین کا اسے کرنا دلیل نہیں ہے، اور کسی سے کوئی بات بلا دلیل سننا کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات جائز ہے اور یہ بات جائز نہیں ہے۔ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ حافظ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جائز ہے، یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے یہ بات کہنے کا، یہ بات کہاں سے کی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات میں نے خود سے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فلاں حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ سے کی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی فلاں صورت اور فلاں آیت مبارکہ میں یہ بات موجود ہے۔ تو گویا کہ پھر یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور جب یہ حوالہ اور یہ ریفرنس میں آپ کو نہیں دے پاتا، اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اتنا محترم ہوں کہ مجھ سے یہ سوال کرنا بھی میری توہین ہے، اور یہ دین آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، اور حوالے اور ریفرنس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ مجھ پہ ہی چھوڑ دیجئے، میں جس کو جائز کہتا ہوں مان لیجئے اور جس کو ناجائز کہتا ہوں مان لیجئے، تو پھر دین کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب کبھی میں غلط سمجھتا ہوں، جس چیز کو میں غلط سمجھا وہ آپ تک منتقل ہو گئی، میرے پاس حوالہ نہیں ہے تب بھی منتقل ہو گئی۔ جب میں آپ کو صحیح بات بتانا چاہتا ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے میں صحیح طور پہ سمجھوں، اور جس کو میں صحیح طور پہ سمجھنا چاہتا ہوں ضروری ہے کہ اس کی دلیل میرے پاس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل میرے پاس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول میرے پاس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر میرے پاس ہو، کہ کوئی ایسا مسئلہ جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور جب آپ پوچھیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ تو پھر دین میں نئی چیزیں داخل ہونے اور بگاڑ آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محرم کے مہینے میں ہمارے ہاں مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ تو تھا عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ تھا گناہوں سے بچنے کا مہینہ اور عبادت کرنے کا مہینہ۔ اب ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ عبادات کو دیگر مہینوں سے زیادہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں سے دیگر مہینوں کی نسبت سے زیادہ بچنے کا مہینہ ہے۔ ہاں ہمیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ اس مہینے میں خوشی نہیں منانی، یہ غم کا مہینہ ہے، ہم میں سے یہ ہر شخص جانتا ہے، اور خاص طرح کی رسومات اس مہینے میں ادا کی جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہے۔
لیکن کبھی کسی شخص سے کسی مولوی صاحب سے کسی عالم دین سے کبھی یہ سوال کیا کہ یہ جو باتیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک بڑی عام بات ہے، خوشی نہیں منانی چاہیے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ سب کے لیے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا احترام ایک برابر ہے، اور ان کی شان اور عظمت میں دو رائے نہیں ہے، ان کی شہادت کے مظلومانہ ہونے میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دین میں کوئی ایک ایسی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی شہادت کی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے خوشی منانا چھوڑ دی ہو؟ کسی شخص کے پاس کوئی اس بات کی دلیل ہے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب جانتے ہیں کہ مظلومانہ شہادت تھی، اب جانتے ہیں کہ مسلح کر دیا گیا تھا، اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، لیکن اس شہادت کے دن کو یا اس شہادت کے سال کو یا اس مہینے کو، جس مہینے میں یہ شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہو کہ اس میں کوئی شخص خوشی نہیں منائے گا، یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس میں فلاں طریقے ہوں گے، فلاں خاص لباس ہم پہنیں گے؟ سیدنا حمزہ کی شہادت کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کے جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں شریعت میں، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے 3 دن کا غم ہے، اور وہ 3 دن بھی فوت ہونے کے فوری بعد کے ہیں، وہ ہر سال کے 3 دن نہیں ہیں۔ اسلام میں برسی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہر سال غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے؟ اگر کسی شخص نے ہمیں بتائی ہے تو اس نے ہمیں کیا دلیل دی ہے کہ اس مہینے میں خوشیاں نہیں منانی چاہیے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی حرمت تو اس واقعے سے متعلق نہیں ہے۔ اور اگر شخصیات صحابہ کرام کی شہادتوں سے، ان کی وفات سے ہم غم منائیں تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی دن اور مہینہ بچتا ہے جس میں کوئی خوشی منا سکے گا؟ کوئی دن اور مہینہ بچے گا جس میں کسی صحابی کی شہادت یا وہ فوت نہ ہوئے ہوں گے؟ یہ مہینہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے مسلمان خاص طور پہ خوشی کے جتنے طریقے ہیں اہتمام سے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادیاں ہیں تو محرم کے آنے سے پہلے یا اس کے بعد ہوتی ہیں، محرم شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں بہت شادیاں ہوتی ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان کی شہادت ہوتی ہے، اور اتنی مظلومانہ شہادت ہے، پانی روک لیا جاتا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور باغی آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، لیکن باغی دشمنوں جیسا سلوک کرتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ کیا اس مہینے میں ہم سے سب سے زیادہ خوشی مناتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سیدنا عثمان کی شہادت کی سب سے زیادہ خوشی ہے، اس لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، 1 محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا ہو، یا دیگر جو خلفائے رسول ہیں
اور جو دیگر صحابہ اکرام ہیں ان کی شہادتیں ہوں یا ان کا اس دنیا سے چلے جانا ہو، تمام شہادتوں سے اور تمام کے اس دنیا سے چلے جانے سے شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ایک دن، 10 دن یا مہینہ آپ غم میں ڈوبیں، کوئی خاص لباس پہنیں یا آپ خوشی منانا چھوڑ دیں۔ شریعت ہمیں یہ بات نہیں کہتی، اور جس بات کو شریعت نہیں کہتی اس کا کرنا دین میں ایک نئی بات ہے، اور دین میں نئی بات پیدا کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض پر ہوں گے تو لوگوں کو لایا جائے گا آپ کے پاس پانی پلانے کے لیے، حوض کوثر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور انہیں بلائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہیں پلائیں گے۔ صحیح حدیث مبارک ہے، فرمائیں کہ ان کو دور کر دو، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ میں نے ایک بات سنی اور میں نے کرنا شروع کر دیا، میرے والدین کرتے تھے میں نے کرنا شروع کر دیا، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے دین اللہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بات کو انہوں نے جائز ٹھہرایا ہے وہ جائز ہے، جس کو جائز نہیں ٹھہرایا وہ جائز نہیں ہے۔ اور کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی شہادت، کسی کا فوت ہو جانا، کسی کا اس دنیا سے چلے جانا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے کہ یہ آپ سوگ منائیں گے تو ہم مناتے، نہیں بتایا تو نہیں منائیں گے۔ اور پھر سوگ کے بھی وہ طریقے اللہ کی پناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، یا میرے راستے پر نہیں ہے، میری سنت پہ نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، خد کہتے ہیں رخسار کو، جس نے اپنے رخسار پیٹے، وشق الجیوب، اور جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جس نے جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کی، زبان سے غم کے آوازیں نکالیں جیسے ہمارے ہاں نکالی جاتی ہیں، اور اس مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہماری خواتین بھی جس کو بین کرنا کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے راستے پر نہیں۔ اور اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے بعد روزوں کے لیے سب سے افضل مہینہ بتاتے ہیں، اور یوم عاشورہ کو یعنی 10 محرم کا جو دن ہے، اس ایک دن کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس ایک دن میں، اس کے ایک سال کے ماضی کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم روزہ رکھنے کے بجائے اس میں دھڑ دھڑ پانی پیتے ہیں، پانی پیتے بھی اور پلاتے بھی ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس دن کے روزے رکھنے سے سابقہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا لو، تو بعض تو یہ لمبی بحث ہے کہ 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، بعض نے کہا صرف 9 کا رکھنا چاہیے، بعض نے کہا 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ بعض کا موقف ہے کہ 9 اور 10 اور 11 کا رکھنا چاہیے۔ تو بعض صورت احتیاط والی بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کے کہ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 محرم کا اور 10 محرم کا۔ 10 محرم کا اس لیے کہ اس کی فضیلت ہے، اور 9 کا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی چونکہ 10 کا رکھتے تھے آپ ان کی مخالفت کرو۔ تو بعض صورت یہ محرم کے مہینے کے حوالے سے کچھ مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، میں اس لیے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک طرح کا رجحان ہے، ایک فیشن ہے کہ جب آپ صرف دلیل کے ساتھ کسی کی ذات کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی کی ذات پر طعن کیے بغیر، کسی کی ذات کو نشانہ بنائے بغیر، زبان سے بد تہذیبی اور گالم گلوچ کے بغیر اگر آپ درست دین، صحیح دین، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں بتانا چھوڑ دیں گے
تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اس لیے درست دین بتانا، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ امت میں اختلاف رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے رہا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف ہونا کوئی بری بات ہے ہی نہیں۔ باشعور لوگ اختلاف کرتے ہیں، جن کو اللہ نے عقلیں دی ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم گھر میں بات بات پہ اختلاف کرتے ہیں، ہم کپڑے کے رنگ پہ اختلاف کر لیتے ہیں، کسی کو یہ رنگ اچھا لگتا ہے وہ کہتا نہیں اچھا نہیں، ایک گھر میں کپڑا لے کے آتے ہیں، ایک فرد کہتا ہے کہ بڑا اچھا، دوسرا کہتا نہیں اچھا نہیں ہے۔ تو دین میں اختلاف، لیکن اختلاف جب سلیقے سے ہو، جب نرمی سے ہو، جب محبت سے ہو، جب دلیل سے ہو، تو اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ اس لیے درست دین کو پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب دین میں نئی باتیں شامل ہو جائیں تو صحیح دین بتانا ایک عالم دین اور ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست بات بتائے۔ وہ اس بات سے نہ گھبرائے کہ میں کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ عجیب فرقہ وارانہ باتیں کرتا ہے، یہ کہیں گے یہ تو مذہب کا پرچار کرتا ہے، یہ تو مسلک کی بات کرتا ہے۔ یہ مسلک کی بات نہیں ہے، یہ مسلک کی بات نہیں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں، اگر کسی شخص کے پاس اس مہینے میں جتنے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ننگے پاؤں چلا جاتا ہے، مثال کے طور پہ خاص لباس پہنا جاتا ہے، مثال کے طور پہ 10 محرم کو پانی پلایا جاتا ہے، خوشیاں روک دی جاتی ہیں، ان کی اگر کوئی ایک دلیل بھی ہے تو کوئی سامنے تو آنی چاہیے، کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شہادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طرز عمل ہے تو وہ سامنے تو آنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دیکھا دیکھی جو ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، وہ نئی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو درست راستہ ہے، میں اگر غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے درست کی میری رہنمائی کرے، ہم سارے اگر غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کی طرف رہنمائی فرمائے۔ ہم مسلمانوں میں سے جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ درست راستے پر ہوں، وہ دین پر ہوں، وہ دین جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور وہ کسی وجہ سے وہ اس پہ نہیں آ پا رہے، وہ میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی اور ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس دین پر آ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے دین کو لینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب دین لیں دلیل کے ساتھ لیں، دلیل کے بغیر دین نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔